بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسند المتصل منكم إلى الإمام الترمذي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نفر من أهل اليمن فقال اقبلوا البصر. ترمذی پر جی. الادنى الى الاعلى، حالانکہ من الاعلى الى الادنى چلنا چاہیے. ہاں چلیے. وبسند المتصل منكم إلى الإمام الترمذي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہ اس وقت نبی علیہ السلام پر ایک خاص کیفیت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نزول کا وقت تھا. اس لیے یہ جو بنو تمیم والے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ اب شروع یا بنی تمیم. یہ روایت آپ نے بخاری مسلم شریف میں بھی پڑھی، اور اس میں حضرت روحانی طور پر کچھ دینا چاہ رہے تھے. بعضوں نے کہا کہ جنت کی بشارت سنانا چاہ رہے تھے، بعضوں نے کہا کہ اور کوئی روحانی چیز آپ دینا چاہ رہے تھے. حضرت پر مختلف شعون ہوا کرتے تھے، مختلف شان ہوا کرتی تھی. کبھی حضرت پر شان ولدیت کا غلبہ ہوا، اولاد کی محبت کا، تو فرمایا فاطمہ بذات منی من آذاها فقد آذانی. فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے ان کو تکلیف پہنچایا اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. اور کبھی شان رب کریم کا غلبہ ہوا تو نے فرمایا یا فاطمہ سلینی ما شئتی، اے فاطمہ تو مانگ لے مجھ سے دنیا میں جو چاہے، آخرت میں تیرے باپ کا نبی ہونا تجھے بچا نہیں سکتا ہے. آپ پر مختلف شان ہوا کرتی تھی. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملہم کتاب الایمان میں اس پر بہت تفصیل سے بحث فرمائی ہے. اسی میں شیخ سعدی کا شعر بھی نقل کیا ہے کہ کبھی بر پائے نمی بینم، کبھی نبی جو ہے اپنے پاؤں پر پڑی ہوئی چیز کو بھی نہیں دیکھتے، اور کبھی آسمان کی چیزیں بھی واضح کر دیا کرتے ہیں. اور اس پر مثال دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہیں قریب میں کنویں میں یوسف پڑے ہوئے ہیں، اس کا پتہ نہ چلا، اور وہاں مصر سے کرتا چلا ہے اور حضرت بشارت دے رہے ہیں کہ مجھے یوسف کے کرتے کی خوشبو آ رہی ہے. علم تفندون، اگر تم مجھے بہکی بات کرنے والا گمان نہ کرو تو شعون مختلف. اسی پر اس حدیث شریف کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جو مسلم شریف میں پڑھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ جاؤ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کی بشارت سناؤ. عمر نے دیا ایک اور واپس لے آئے، اور جب واپس لائے تو پھر فرمایا ابو ہریرہ رونے لگے. کیا؟ فرمایا عمر نے مارا مجھ کو. فرمایا کیوں؟ اتنے میں عمر بھی آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ آپ ایسا نہ کریں، اس اعلان کو نہ کروائیں، ورنہ لوگ صرف لا الہ الا اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے. ابھی تو یہ فرما رہے تھے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور ابھی تو کیا عمر کی شان نبی علیہ السلام سے بڑھ گئی؟ یہ اشکال ہوتا ہے اس روایت پر. علامہ عثمانی نے اسی حدیث کی تحت بحث فرمائی، فرمایا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بھیجا اس وقت آپ پر شان رحمت خداوندی کا غلبہ تھا، اور جب واپس آئے ہیں اور عمر بھی آئے ہیں تو وہ شان ختم ہو چکی تھی. فلا تعارض بینہما، یہ ایک خاص طور پر ایک تجلی تھی. بعض بزرگوں پر بعض وقت بعض تجلیاں ہوتی ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ لکھ رہے ہیں، اور ایک مضمون پر جب پہنچے ہیں تو ایک خاص تجلی ہوئی آپ پر. آپ نے فرمایا میں زمانے کا نوح ہوں، میں زمانے کا ابراہیم ہوں،
میں زمانے کا موسیٰ اور عیسیٰ ہوں. حیران ہے لوگ اس جملے پر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی تشریح ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. مطلب یہ ہے کہ جیسے انبیاء کرام نے اپنی جگہ پر دین کا خوب کام کیا، اسی طرح میں بھی کام کر رہا ہوں. جی. قالوا بشرتنا فأعطنا قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى فقال فلم يقبل ابن تيمية. یہ اہل یمن سے مطلب ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری وغیرہ. جی. هذا حديث حسن صحيح. چلیے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلم وغيفان ومزينة خير من تميم وأسد وغطفان وبني عامر بن صعصعة يمد بها صوته فقال القوم قد خابوا وخسروا قال فهم خير منهم. هذا حديث حسن صحيح. جی. وبه قال حدثنا بشر بن آدم بن الذي أزهر السمان قال حدثني جدي قال أزهر السمان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا فقال اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا قالوا وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها أو قال منها. اس سے عراق کا علاقہ مراد لیا گیا ہے اور وہاں سے فتنے ہی فتنے ہیں، اس دور سے لے کر آج تک فتنے چل رہے ہیں. اللہم احفظنا. جی. أو قال منها يخرج قرن الشيطان. هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. اور یہ مدینے سے مشرقی جانب واقع ہے. جی. من حديث ابن عون وقد روي هذا الحديث أيضا عن سالم بن عبد الله بن عمر النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلف القرآن من الرقاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رقع جس پر قرآن لکھا جاتا ہے. جی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للشام، اہل شام کے لیے بہت مبارک. جی. فقلنا لأي ذلك يا رسول الله قال لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث. اس پر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ آج کل کے حالات جو ہیں شام کے وہ تو بڑے عجیب و غریب ہیں، اور یہاں ہے کہ لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، فرشتے اپنے پر بچھا کر کے اوپر کھڑے ہیں. اور اس وقت کے حالات دیکھ لو وہاں کیا مسائل ہو رہے ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ دیا گیا ہے کہ یہ مخصوص دور کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دوامن نہیں فرمایا، یعنی حضرت کے دور سے متعلق یہ واقعہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها اپنی جگہ مسلم ہے اور الی یوم القیامہ ہے. باقی یہ کہ جہاں پر خیر ہوگا وہاں کچھ نہ کچھ شرور کے مسائل تو ہوتے ہی ہیں. باقی شام کی زمین مقبول ترین زمین میں سے ہیں، اس لیے کہ وقوع قیامت بھی اسی زمین پر ہوگا. اور ابدال سے متعلق مشکات میں مستقل آپ نے روایت پڑھی ہے جو الی یوم القیامہ ہے، اگرچہ روایت ضعیف ہے. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام يفترقون بآبائهم الذين ماتوا إنهم اپنے باپ دادا پر فخر اچھی چیز نہیں ہوا کرتا ہے. یفتخرون بآبائهم الذین ماتوا، جو مر چکے ہیں. ہمیں خود بننا چاہیے. آج کل حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے اکابر دیوبند یہ تھے وہ تھے. بھئی اکابر دیوبند اپنی جگہ سب کچھ تھے، آپ کیا ہیں؟ آپ نے کتنا کام کیا؟ صرف ان کے کارناموں کو ہم بیان کر کے اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے ہیں جب تک کہ ہم خود کام کرنے والے نہ بنیں. تو یفتخرون یہاں تو نسبی آبا و اجداد مراد ہے. بآبائہم الذین ماتوا. جی. انما هم فحم جہنم انما هم فحم جہنم، جو لوگ اس طرح پر نسب پر فخر کرتے ہیں وہ جہنم کے کیڑے بنیں گے. جی. ولكن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه. يدهده الخراء بأنفه، یہ ناک سے جو جانور کے کیڑے نکلتے ہیں اس کی مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے باپ دادا کے اوپر فخر کرتے ہیں، نسب پر فخر، یہ کیڑوں کے مانند ہے، ذلیل لوگ ہیں. مطلب یہ ہے. جی.
إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي فاجر شقي الناس. ہاں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ مومن تقی یا فاجر شقی، انسان نیک بنے یا پھر وہ فاسق و فاجر ہوگا. جی. الناس بنو آدم وآدم خلق من التراب. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن. ہاں بعض مرتبہ اپنے آبا و اجداد کی تعریف بئی مانا کہ وہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگان دین تھے اور ان کی نسبت پر ہماری تربیت ہوئی ہے، یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، تفاخر کے طور پر نہیں. مثلا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آپ نے وہاں اپنے دادا کا خاص ذکر کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ عبد المطلب کو تم محترم سمجھتے تھے تو میرا بھی احترام کرو. تو بعض مرتبہ ضرورت کی بنیاد پر استثناء ہے، باقی یہ کہ فخر کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. جی. وبه قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة الفروي المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي فاجر شقي. جاہلیت کے کبر کو، تکبر کو، جیسے دور جاہلیت میں نسب پر فخر کرتے تھے. جی. والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وسعيد المقبري قد سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد روى سفيان الثوري وغير واحد من هذا الحديث عن هشام بن سعد عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي عامر عن هشام بن سعد. آخر المسند والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. مناقب سے ایک بات کی طرف، یہ جو ابواب المناقب آپ نے ختم کیا، ہر کتاب میں ہے مناقب، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ساری کتاب میں ہے مناقب صحابہ. مناقب سے صاحب شریعت نے اور صاحب کتاب نے ہمیں اس بات کا سبق دیا ہے، ہم لوگوں کی خوبیاں بیان کریں، برائی نہ بیان کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر میں یہ خوبی، عمر میں یہ خوبی، عثمان میں یہ خوبی، ابو عبیدہ میں یہ خوبی، معاویہ میں یہ خوبی، حتیٰ کہ وہ ہند جو معاویہ کی والدہ ہے، ابو سفیان کی بیوی ہے، جن کی فتح مکہ کے موقع پر ہیڈ لسٹ میں نام تھا قتل میں، جن 15-16 آدمیوں کو قتل کا حکم دیا تھا، اس میں ہند بھی تھی. لیکن جب ایمان لے آئی تو حضرت نے ان کی بھی تعریف فرمائی، پھر ان کی برائی نہیں، ان سے متعلق ایک کلمہ نہیں فرمایا. ایمان کے بعد ان کی تعریف، بلکہ ان سے روایتیں نقل. نبی علیہ السلام سے جو مسئلہ پوچھا ابو سفیان اپنے شوہر کے باب میں، اس کا ذکر. تو اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے، لیکن جب ایمان لے آئے تو صاحب شریعت نے ان کی تعریف فرمائی. تو اس سے ہم کو یہ سبق ملا مناقب کے پڑھنے سے کہ ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے ہنر دیکھیں، خوبیاں دیکھیں، برائیاں نہ دیکھیں. برائیوں سے نفرتیں دلوں میں پیدا ہوتی ہیں اور خوبیاں دیکھنے سے لوگوں کی محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو محبت پیدا کرنے والے بنے نفرتوں سے. ہمارے شیخ یونس صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، حسن ظن رکھو گے ثواب ملے گا. اور اگر کسی سے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں تھی پھر بھی حسن ظن رکھا تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ حسن ظن کیوں رکھا. لیکن بدظنی ہے تو اس پر گناہ ہوگا اور پکڑ ضرور ہوگی. تو پھر ہم بدظنی کیوں رکھیں، ہم حسن ظن ہی رکھیں. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولأساتذتنا والمؤمنين أجمعين. أخبركم الشيخ إبراهيم الأندوري وقال أخبرنا الشيخ إبراهيم البلجاوي وقال أخبرنا الشيخ هندي محمود الحسن الدبندي عن الشيخ قاسم النانوتي عن الشيخ عبد الغني بن سعيد المجددي. وأخبركم الشيخ محمد يونس الجوفوري وقال أخبرنا الشيخ زكريا بن يحيى الكندهلوي قال أخبرنا الشيخ خليل حلسان الفوري عن الشيخ عبد القيوم البودانوي وكلاهما عن الشيخ إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ ولي الله الدهلوي عن الشيخ أبي الطاهر محمد بن الكردي عن أبيه شهاب الكردي عن أبي العزام سلطان أحمد المزاحي المصري
عن نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي عن شيخ الإسلام زين زكريا الحافظ بن حجر الأسقلاني عن علي بن أحمد المعروف بن البخاري عن محمد بن مؤين الطوسي عن أبي عبد الله محمد بن فضل عن عبد الغافل محمد بن أحمد الفارسي النيسابوري عن أبي أحمد محمد بن عيسى الجلودي عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد عن الإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم الحجاج مسلم القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذان خصمان يختصموا في ربهم إنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبد بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. وبه قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم أن نزلت هذان خصمان فذكروا مثل حديث هشيم. اس روایت کا تعلق غزوہ بدر سے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہت مختصر کتاب التفصیل لائے ہیں، اور یہ جو آخری دو روایتیں آپ نے پڑھی ہے اس کا تعلق غزوہ بدر سے ہیں، اور غزوہ بدر میں اہل کفر نے مبارزت طلب کی تھی، یعنی انفرادی طور پر آدمی نکل کر کے فرد کو دعوت دے، اس کو مبارزت کہا جاتا ہے. تو یہ مبارزت کا مسئلہ تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقابلے میں جن 3 آدمیوں کو بھیجا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ یا عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اہل مکہ کی طرف سے جو تھے وہ تھے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ 3 تھے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو ہماری دونوں جماعتوں میں ہادان خصمان اختصموا میں اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے ان باتوں کو پیش کروں گا. یہاں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقطہ لکھا ہے میں غالباً بخاری میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اہل کفر کی طرف سے جو لوگ آئے تھے ان تینوں کے نام میں ضعف پایا جاتا تھا. عتبہ عتب سے، عتب کا معنی پشت ہوتا ہے، جو پشت بتانے والا ہوتا ہے وہ کبھی طاقتور نہیں ہوتا. شیبہ شیب سے، شیب کا معنی برہا، وہ برے نہیں تھے لیکن نام ان کا شیبہ جس میں ذوق پایا جاتا ہے نام میں. اور ولید بچے کو بولتے ہیں، وہ کوئی بچہ نہیں تھا، وہ تو جوان تھا، لیکن نام میں ذوق پایا جاتا ہے کہ ولید بچے کو بولتے ہیں، بچہ ضعیف اور کمزور ہوتا ہے. تو ان تینوں کے نام میں ضعف تھا. اور اہل اسلام کی طرف سے جو نکلے ہیں ان کے نام میں شان اعلیٰ تھی. حمزہ بولتے ہیں شیر ببر کو جو طاقتور ہوتا ہے. علی علو سے ماخوذ ہے جو بلندی پر دلالت کرتا ہے. اور ابو عبیدہ یا عبیدہ یہ عبدیت سے ماخوذ ہے، اور عبدیت سے بڑھ کر طاقتور نام کوئی نہیں، سب سے طاقتور نام. اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو نام پسند ہے، احب الاسماء اللہ تبارک و تعالی عبد الرحمن، عبداللہ و عبد الرحمن، عبدیت والا نام بہت پسند ہے. تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ جن کے نام اچھے تھے اللہ نے ان کو کامیابی دی، اور جن کے نام میں ذوق پایا جاتا تھا اللہ نے ان کو پچھاڑ دیا. معلوم ہوتا ہے کہ اچھے نام رکھنے چاہیے، اس لیے کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے، تو اچھے نام رکھنے چاہیے. یہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے. امام مسلم کے حالات اپنی جگہ تم پڑھ چکے ہو. انسان کی زندگی بچوں جیسے گزرتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی موت دے گا، سیدھا سیدھا اصول ہے. بس ہماری مسلم شریف ختم ہوئی تھی تو شیخ نے ہم کو ایک نصیحت فرمائی تھی. فرمایا تھا سیدھے جیو گے سیدھے مرو گے، اور اگر غلط جیو گے غلط مرو گے. یہ ہمیں جملہ کہا تھا، بین ہی میں نقل کر رہا ہوں. فرمایا سیدھے جیو گے سیدھے مرو گے. ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا، بہت بڑے محدث تھے. جب حدیث شریف پر آتے تھے تو بڑے بڑے زمانے کے محدث آپ کے سامنے بیٹھے کھڑے رہتے تھے، لیکن رعب اتنا تھا کہ نہ ابو زرع ان کو کہتے تھے بیٹھ جاؤ اور نہ ان کو بیٹھنے کی ہمت ہوتی تھی. عصر کے بعد ان کی مجلس لگتی تھی مسجد نبوی میں. بغداد بھی آپ تشریف لے گئے، مصر بھی آپ کا سفر نامہ ہے. جب آپ حدیث شریف پر آتے تھے
تو امام احمد ابن حنبل، محمد ابن مسلم، ابو حاتم رازی، یہ جو زمانے کے ائمہ ہیں وہ سب آپ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، نہ حضرت فرماتے تھے بیٹھو، نہ ان کو ہمت ہوتی تھی. عجیب رعب تھا ان کا. اور ایک نظر سے ابو زرع کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. اگر چند منٹ کے لیے یوں دیکھتے ہیں تو حضرت فرماتے تھے انظروا الی سفلتکم، نیچے دیکھو تمہاری نظر لگے گی مجھے. کسی کی ہمت. یہی ہمارے شیخ کا بھی مزاج تھا. آپ 2 منٹ کے لیے بھی اگر یوں دیکھتے رہو گے تو فوراً دابتے تھے نیچے دیکھ، مجھے کیا دیکھتا ہے. تو ابو زرع اتنا بڑا آدمی ہے، رعب اتنا تھا. جب عالم سکرات میں ہیں، صرف یہ واقعہ سنا دوں اس لیے کہ تم حدیث کے بچے ہو، یہ کتاب ختم ہوئی ہے، اب تمہاری زندگی کیسے گزرے. عالم سکرات میں ہے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کلمہ تلقین کرنے کی، رعب کی وجہ سے. ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شاگردوں نے مشورہ کیا کہ ہم وہ حدیث جو من قال لا الہ الا اللہ کی ہے اس کا ذرا ورد کریں، شاید حضرت پڑھ لے. تو ابو حاتم رازی کہتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا سند سے. حدثنا ضحاک ابن مخلد قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر، اس پر رک گئے. گویا اب آگے سند مجھے نہیں یاد ہے، یہ بتانا چاہ رہے تھے، خاموش ہو گئے. تو ابو زرع رازی نے عالم سکرات میں آنکھ کھولی اور اپنی سند سے پڑھا. حدثنا بندار قال حدثنا عاصم قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر قال حدثنا صالح قال حدثنا قصیر ابن مرہ عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ. بس یہ کلمہ پورا ہوا، دخل الجنہ کا لفظ رہ گیا، روح پرواز کر گئے. دخل الجنہ نہیں بول پائے، روح نکل گئی. ہمارے حضرت نے یہاں ہم کو یوں فرمایا تھا اس واقعے پر کہ لا الہ الا اللہ پر روح نکل گئی اور اللہ نے دخل الجنہ عملاً کر دیا. بس وہ عملاً جنت میں داخل ہو گئے. تو زندگی ساری حدیث پر گزری، موت اللہ نے ایسے ہی. اس لیے پیارو، پڑھنا پڑھانا تو اپنی جگہ ہے، اصل تو ہماری زندگی ہے. اپنی زندگی کو اچھی سے اچھی بناؤ، مجاز نبوت پر لاؤ. ہماری زندگی میں ورع ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، دینداری ہو، تلاوت قرآن ہو. ابھی بہت اچھا خطبہ جس میں تلاوت قرآن کی طرف بہت تلقین، ترغیب. تو یہ تلاوت کا ذوق ہو، ہماری زندگی دین سے منسلک ہو تو ہی ہم کامیاب ہیں. ورنہ 10 سال بھی ہم نہیں، 20 سال بھی پڑھتے رہیں گے اور عمل پر نہیں آئے تو کوئی فائدہ نہیں. اصل تو عملی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ان کتابوں کا ختم کرنا پڑھنا تمہیں مبارک فرمائے، تمہارے علوم میں اعمال میں خوب برکت رحمت عطا فرمائے. دعا فرما دیجیے. دعا کر دیجیے. نہیں دعا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. اللہ ان کتابوں کا ختم کرنا ہمارے لیے باعث خیر بنا دے. اللہ ان کتابوں میں جتنی باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی گئی ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے ان اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، ان کی کروت کروت مغفرت فرما. اللہ ان کی محنتیں کاوشیں نہ ہوتی تو یہ نبی کی باتیں ہم تک نہ پہنچتی. الہ العالمین ہم جہالت کے گھرے میں ڈوبے ہوئے ہوتے. ان بزرگوں کا، ان اکابر کا، ان محدثین کا، ان مفسرین کا، ان فقہا کا، ان صوفیاء کا ہم پر بڑا احسان ہے. اے اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کے فیوض سے ہم سب کو مستفیض فرما. اے اللہ ان جیسا تقوی ہمیں نصیب فرما، ان جیسا ورع ہمیں نصیب فرما، ان جیسی پاکیزگی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ان جیسی پاک دامنی ہمیں نصیب فرما، ان جیسی عصمت ہمیں نصیب فرما، ان جیسا خشوع و خضوع ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ان جیسی نمازیں ہمیں نصیب فرما، ان جیسا رونا ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ان کی طرح راتوں میں اٹھ کر تیرے سامنے بلبلانا، گرگرانا، تجھ سے مانگنا، تجھ سے ہونے کا یقین اللہ ہم سب کو نصیب فرما. الہ العالمین جو حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ملفوظات، آپ کی باتیں، آپ کی زندگی، آپ کی مبارک زندگی جو پڑھی ہم نے، اے اللہ ہماری زبان گندی ہے، غیبت سے بھری ہوئی ہے، لعن طعن، بغض، جھوٹ، نفرتوں سے بھری ہوئی ہے. کہاں ہماری زبان اور کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی. وہ ذات بابرکت تو ایسی تھی کہ جب وہ وضو کرتے تھے تو صحابہ بدن سے پانی لے لیا کرتے تھے. ان کے ناک کا نکلا ہوا نیٹ کا پانی بھی صحابہ کرام اپنے ہاتھوں پر لے لیا کرتے تھے. ان کے لعاب مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر مسل لیا کرتے تھے. کہاں وہ ذات اقدس، کہاں آپ کا نام نامی اس میں گرامی، اور کہاں ہماری گندی زبانیں. ہزار بار بشویم دہن زمشق و غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. اس زبان کو لاکھوں مرتبہ اے اللہ غلاب کے پانی سے دھو لیں، پھر بھی تیرا نام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا یہ ان کی ذات میں توہین ہم سے ہو جائے گی. تیرا فضل و کرم ہوا، تیرا احسان ہوا کہ تو نے ہم مجرموں کو، ہم گنہگاروں کو ان گناہوں کے باوجود اور ہماری ان زبانوں کی گندگیوں کے باوجود اے اللہ ہمیں مبارک نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ یہ عظیم احسان ہے، یہ عظیم احسان ہے، یہ عظیم احسان ہے. ہم پیشانی رگڑتے رہیں تو بھی تیرا حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے. اے اللہ ہمارے ان گناہوں کی نحوست سے، آپ اس عظیم دولت سے ہمیں محروم نہ فرمانا. ہمیں تادم حیات اس سے وابستہ رکھنا. اللہ ہمیں تادم حیات اس سے وابستہ رکھنا، ہمیں تادم حیات اس سے وابستہ رکھنا. اے الہ العالمین ہمیں مبارک زندگی میں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں پرہیزگاری عطا فرما، ہمیں دینداری نصیب فرما. اے اللہ ہدایت کے بعد ضلالت سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کے بعد کفر سے ہماری حفاظت فرما. اے فضیل بن عیاض کو اے اللہ ڈاکوؤں سے نکال کر ولی کا سردار بنانے والے مولا اب ہمیں بھی بنا دیجئے. اللہ ہمیں بھی بنا دیجئے، اللہ ہمیں بھی بنا دیجئے، اللہ ہمیں بھی بنا دیجئے. اے الہ العالمین اس بشر حافی کو تو نے میدان پہلوانی سے اٹھا کر دین کا بڑا بنا دیا. اللہ آپ ہمیں بھی دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر دین کے بڑے بنا دیجئے. اے اللہ دین کے باب میں ہم سب کو محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان بچوں اور بچیوں کو قبول فرما. اے اللہ علوم نافعہ سے مالا مال فرما، علوم ضارہ سے حفاظت فرما. اے اللہ علماء خیر بننے کی ہمیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. علماء آخرت میں سے ہمارا شمار فرما، اور علماء سو بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کو ہماری ذاتوں سے نفع ہو اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور امت ہمارے ہاتھوں سے ضلالت میں پڑ جائے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ وہ تیرے ایک نیک بندے کا جملہ جو علی قاری کے نام سے مشہور ہے اور جو مرکات میں لکھ گیا کہ مفسد العالم مفسد العالم
عالم کا بگڑنا عالم، عالم کا بگڑنا عالم کا بگڑنا ہے۔ اللہ اس جملے کا مصداق بننے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ امت میں فساد ہماری ذات سے نہ پیدا ہو، اس طرح کے اسباب ہمارے لیے پیدا فرما۔ علماء سو بننے سے ہماری حفاظت فرما، علماء خیر میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ صالحین میں ہمارا شمار فرما، متقین میں ہمارا شمار فرما، خاشعین میں ہمارا شمار فرما، صائمین میں سے ہمیں بنا دے اے الہ العالمین، اور متواضعین میں سے ہمیں بنا دے اے اللہ، متکبرین میں سے نہ بنا، مغروروں میں سے نہ بنا، غرور کرنے والوں میں سے نہ بنا، تکبر کرنے والوں میں سے نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں متواضعین میں سے بنا دے، ہمیں تواضع کرنے والوں میں سے بنا دے، ہمیں عبدیت والوں میں سے بنا دے۔ اے اللہ ان بچوں کے مستقبل کو بہت روشن فرما، اے اللہ ان کے مستقبل کو بہت روشن فرما، اے اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما لے، ان بچوں کو بھی قبول فرما، ان بچیوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ان کے ذریعے سے ایک نشیمن آباد فرما دے، اے اللہ دین کے معاشرے کو ٹھیک فرما دے، اے اللہ امت میں دینی معاشرہ بہتر سے بہتر بن جائے، اس کے لیے ان بچوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے علم کو قبول فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ان کے سینوں کو گنجین علوم بنا دے۔ اے اللہ ورع اور تقوی سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ ان بچوں اور بچیوں کو مستقبل بے حد روشن فرما دے، اور جن کے نکاح کے مسائل ہیں مولا ان کے نکاح کے مسائل کو آسان فرما دے، ان کی زندگی کو بہتر فرما دے، ان کے والدین کے لیے اس فرض کو ادا کرنے میں سہولتیں پیدا فرما دے، آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے الہ العالمین اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرما، نظر بد و نظر عداوت سے حفاظت فرما، دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما، شرارت پسندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ان علماء کو جو تیرے دین کے خادم ہیں، اے اللہ مختصر تنخواہوں میں خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی خدمتوں کو بے حد قبول فرما، اے اللہ ان خدمتوں کو بے حد قبول فرما، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کی سائے کو امت پر تادیر قائم فرما، ان کی کاوشوں کوششوں کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ متعلمین کو قبول فرما، معلمین کو قبول فرما، منتظمین کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام ہی مدارس کی دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اور مزید مدارس دین کے پھیلانے کا ذریعہ بنے، اس طرح کے اسباب پیدا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، عافیت صحت عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین جو ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی درجات بلند فرما، ان کی کروت مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں میں اپنے ماں باپ کی عظمت نصیب فرما، اور جن کے والدین تیرے پاس آ چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ان دونوں مبارک کتابوں کے اختتام پر آپ ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اللہ مبارک دن ہے، دعاؤں کی قبولیت والا دن ہے، مبارک کتابیں ختم ہو رہی ہے، اللہ اپنی طرف سے رحمت کا فیصلہ فرما دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، محمد رسول اللہ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، ان کو رحمت تو نے ہی تو عطا فرمائی تھی، اے رحمتوں والے مولا آج آپ بھی ہمیں کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آپ رحمت کا فیضان فرما دیجئے۔ اللہ جو قرآن میں تو نے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، ان صفات سے ہم سب کو متصف فرما دے، اللہ ان صفات سے ہم سب کو متصف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، سائل ہیں، تو نے خود ہم کو فقیر کہا ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ہم فقیر ہیں تیرے در کے، اور تو نے کہا ہے فقیروں کو نہ جھرکا کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو اللہ آپ بھی ہمیں نہ جھرکیے، آپ بھی ہمارے دامن کو بھر دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، ہماری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما دیجئے، ہماری دلی مرادوں کو غیب سے پورا فرما دیجئے، اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیجئے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دین پر قائم دائم رکھیے، اے اللہ بگڑنے سے، پھسلنے سے، ضلالت سے، گمراہیوں سے، غلط راستوں سے، غلط صحبتوں سے
ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اور ہماری تمناؤں سے بڑھ کر بنا دے. اے اللہ ہماری اولاد اور اولاد کی اولادوں کے باب میں جو ہماری تمنا ہے اس سے زیادہ بہتر بنا دے. اے اللہ تو اپنی رحمت کا فیضان فرما دے. اے اللہ ہماری بیویوں کو معاف فرما, ہمارے بچوں کو معاف فرما, متعلقین کو معاف فرما. اے اللہ جتنے محبین ہیں, تعلق رکھنے والے ہیں, ہمدردی رکھنے والے ہیں, اے اللہ اچھی نظروں سے دیکھنے والے ہیں, سب کی مغفرت فرما دے. اللہ سب کی مغفرت فرما دے, سب کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے, پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ اس ملک میں ایمان کی ہوائیں چلا دے, ہر فرد بشر کے گھر کے اندر ایمان کی دعوت پہنچا دے. اے اللہ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے محبوب کی زندگی کو پیش نہیں کیا ہے. اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگیاں ان کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. الہ العالمین حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنا مانگا ہے ہم سب کو نصیب فرما, شر کی لائن سے جتنی پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما. اے اللہ حبیب کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما. اے اللہ امت کے جتنے نیک بندے اولیاء اس وقت حج پورا کر کے اپنے اپنے وطن کی طرف روانہ ہو رہے ہوں گے یا حج کے آخری دن میں ہوں گے, اے الہ العالمین ان میں سے کوئی ایک تو مخلص ہوگا, کوئی ایک کی ادائیں تو تجھے پسند ہوگی, کوئی ایک تو تیرے سامنے رونے والا مقبول ہوگا. اے اللہ اس کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما دے. انہوں نے جو مانگا ہوگا ہمیں بھی نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اے اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرما. اے اللہ تینوں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اے اللہ تینوں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اے اللہ اس بیماری کو, اس وبا کو ختم فرما. اے اللہ حرمین کے کھلنے کا فیصلہ فرما دے, حرمین کے کھلنے کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ محبوب کی مزار پر وہ سلام کا تاتا جو بندہ رہتا تھا, اے اللہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ پھر دوبارہ کھول دے, اللہ پھر کھول دے. اللہ تیرے گھر کے اردا گرد دوڑنے والے وہ زیادہ نظر نہیں آ رہے ہیں, اللہ پھر تیرے مکان کو کھول دے, حرمین کو کھولنے کا فیصلہ فرما دے اور اس بلا اور وبا کو دور فرما دے. اے اللہ جو کچھ مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.